السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث الی الاسود والاحمر لتتمیم مکارم الاخلاق، وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت اقرا ٹی وی پر سیرت کے خصوصی پروگرام چل رہے ہیں، جس میں آپ مختلف مقررین سے اور مختلف علماء کرام سے آپ سیرت کے مختلف پہلوؤں کو سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آج جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں دو مضمون ہیں جس کا تعلق سیرت ہی سے ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس پہنچے۔ عثمان ابن ابی شیبہ جو اس زمانے میں صدانت یعنی کعبے کی کنجیاں چابیاں اس کے پاس تھی، موجود تھا۔ اس سے کہا کہ مجھے 2 رکعت کعبے کے اندر پڑھ لینے دیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے ہمارے باپ دادوں کے طریقے کو برا بھلا کہا، آپ نے ہمارے گھروں میں تفریق ڈال دی، میں آپ کے لیے خانہ کعبہ نہیں کھول سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، عثمان، وہ وقت کیا عالم ہوگا جب تم میری جگہ پر ہوں گے، چابی مانگ رہے ہوں گے، اور میرے ہاتھ میں چابی ہوگی، میں تمہاری جگہ پر ہوں۔ عثمان نے کہا یہ سب خواب و خیال کی باتیں ہیں، یعنی ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ حالات بدل گئے۔ ہجرت کر کے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے، اور 8 سالوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ عطا فرمائی۔ مکہ بغیر کسی قتل و قتال کے فتح ہو گیا۔ اب سب کچھ آپ کی پاور میں، آپ کی اتھارٹی میں آ گیا۔ کعبے کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین میں سے بہت سے صحابہ کرام کی یہ امید تھی، تمنا تھی، کاش یہ ذمہ داری مجھے مل جائے، یہ چابیاں میرے پاس ہوں، میں اس رسپانسبلٹی کو حاصل کر سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا عثمان کو۔ کہاں ہے عثمان؟ آگے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا یاد ہے وہ منظر؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ چابی تمہاری امانت ہے، تم اس کو رکھو اور ہمیشہ تمہارے ہی پاس رہے گی، خالدۃ مخلدۃ۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، سورہ نساء کی آیت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں امانتوں کے ادا کرنے کا، اس کے اہل کو، جس کی امانت ہے اس کو لوٹا دیں آپ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی ادائیگی کو ایمان کی علامت قرار دیا، اور فرمایا جس کے اندر امانت داری نہ ہو، امانت میں جو خیانت کر لے، وہ منافق ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، یا آج وینسڈے ہے تو آپ خواب کی تعبیر بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔
جی فرمائیے. آج بہت افسوس ہے جو سنا ہے جو جنریشن سے فیملی فوت ہو گئے ہیں. جی جی تو ہم سب کو سوچنا چاہیے یہ زندگی کتنی ایکسپینسو ہے اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وقت کتنا جی ایکسپینسو بالکل. ہے اور ہم کیوں ضائع کرتے ہیں. لوگ پیار محبت نہیں جی افسوس جی نہیں کرتے تو بس دفاع نہیں پڑتے ہیں. تو یہ اشارہ ہم کو مل جاتا ہے سب لوگوں کو. جی جی تو بالکل. ہم کیوں نہیں آپس میں پیار کرتے ہیں. کوئی دعا کو آپ کو شفا دیں کہ میں کوشش کی ہے, میں فیملیوں کو میں ٹیلی فون بھی کیا, میں تو بس دفاع پڑھ لی ہے جی جی لیکن وہ بس کہتے نہیں بات کرنا چاہتے ہو, میں کیا کروں. اللہ. تو کوئی دعا بس دیں کو بہت افسوس ہے. بس اللہ تعالیٰ سب کو جگائے اور بس انشاءاللہ اس پہ بتاتے ہیں آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی بڑا حادثہ ہوا ہے, اس لیے تمام حاضرین سے تمام ناظرین سے دعا ہے کہ 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ کر مرحوم کے لیے دعا کر دیں. حق تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ. مفتی صاحب مجھے آپ سے کچھ 2 چیزیں پوچھنی تھی. جی. ایک تو میں خواب کے بارے میں پہلا پوچھ لوں آپ کو جی. کہ مجھے آج رات فجر میں خواب آیا تھا. میرے ابا گزر گئے ہیں, ہاں. لیکن خواب میں آئے کہ ہم لوگ یہاں میرے ہسبینڈ کے چاچا کے گھر لیسٹر میں ہے. اچھا. اور میرے ابا آئے اور کافی مجمع تھا ہمارے رشتے دار کا. اس کے بیچ میں کوئی آدمی تھا, ان کو پیسے گن گن کے دے رہے تھے اور ان کو بول رہے تھے کہ آپ گن کے لے لو. تو وہ بول رہے تھے کہ نہیں مجھے تو آپ کی طرف سے آپ کافی اچھے انسان ہیں تو مجھے گننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا ابا بولتے ہیں پھر بھی آپ گن لو, گننا سنت ہے. ایسا بول کے میرے ابا نے ان کو پیسے گن گن کے دے رہے تھے. اور وہ آدمی نے پیسے لے کے پھر میرے ابا کو کوئی بیگ میں پلاسٹک کی سونے کی بہت ساری ضرورت تھی وہ دی میرے ابا کو جویلری. اچھا. تو میں میرے ہسبینڈ کو پوچھ رہی ہوں چپکی سے کہ یہ کیوں میرے ابا کو سونے کی سب چیزیں دے رہا ہے. اور میرے ابا نے لے کے میرے ہسبینڈ کے ہاتھ میں دی کہ یہ رکھ لے بیٹا ابھی. تو میں پوچھ رہی ہوں کہ میرے ابا نے کیوں ایسا کیا, کسی سے کیوں اتنا پیسہ دے کے سونا لیا. ہسبینڈ مجھے بول رہے ہیں کہ وہ آدمی اگر باہر بیچنے جائے گا تو اس کو لائک پیسے کی ضرورت ہے تو اس کو کم ملیں گے. تو تیرا ابا اچھے تھے, تیرا ابا نے اس کو جو باہر دام اچھا مل رہا ہوگا اس سے بھی زیادہ اس کو دیا اور سونا نے لیا کہ تیرا ابا کو بھی سونا لائک اچھے پرائز میں ملے, کیونکہ باہر تیرا ابا بھی اتنا سونا لے جائیں گے تو ان کو مہنگا گرے گا. جی ٹھیک ہے, یہ خواب ہوا. اور جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کو کوئی چیز کا مسئلہ ہو اور ہمارے پاس اتنی بڑی پیسے کی ساتھ میں رقم نہ ہو اور وہ کام بھی ضروری ہے کرنا, تو اس کے اوپر ہم لون لینا چاہے تو کیا ہم لے تو گناہ ہے کہ کیا پھر کر سکتے ہیں؟ بینک کا لون. جی بینک کا لون. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں. جی اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ جی میرے 2 چھوٹے چھوٹے خواب ہیں. جی. یہ میرے ہسبینڈ 4 مہینے پہلے فوت ہو گئے ہیں. انا للہ. تو آج میں نے وہ خواب میں دیکھے ہیں کہ ہم لوگ باہر ہیں کہیں, میرے ہسبینڈ کھڑے ہیں اور ساتھ میرا بڑا بیٹا بھی کھڑا ہے. تو میں زمین کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوں. تو بڑی نرم سی مٹی ہے, اس میں 1 پاؤنڈ سے لے کے 1 پینی تک سارے کائنز ہیں. اچھا کوئنز ہیں, مطلب 50p ہیں, 20p ہیں, 10p ہیں, 5p ہیں, 2p 1p سب ہیں. تو وہ ماشاءاللہ بہت سارے ہیں. میں اٹھاتی جاتی ہوں, میں اپنے بیٹے کو دیتی جاتی ہوں. تو پھر میری آنکھ کھل گئی ہے. دوسرا میرا خواب ہے کہ میری بیٹی نے دیکھا ہے کہ وہ اس وقت 2 مہینے کی پریگننٹ تھی. اچھا. تو وہ کہتی ہے ابو میرا بیبی بوائے ہے, وہ گود میں لے کے نیچے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں چیئر کے اوپر. تو میں اوپر بیڈ روم میں ہوں میرے ہی گھر. تو کہتی ہے ابو مجھے آواز دیتے ہیں. تو میں نیچے آئی ہوں تو ابو مجھے کہتے ہیں کہ بیبی کو اٹھائیں نا, میں نماز کا ٹائم ہو گیا, میں نے نماز پڑھنی ہے. اچھا. تو کہتی ہے پھر میری آنکھ کھل گئی ہے. تو اس وقت بیبی ہو چکا تھا یا باقی ہے؟ نہیں, وہ 2 مہینے کی اس وقت پریگننٹ تھی. تو کہتی ہے بیبی بوائے تھا اور ابو کی گود میں تھا اور ابو بہت خوش تھے اور مجھے بلایا. میں نیچے آئی ہوں تو وہ کہتے ہیں بیبی کو اٹھائیں نا کہ میں نے نماز کا ٹائم ہو گیا, میں نے نماز پڑھنی ہے.
ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. اور مفتی صاحب خیریت سے؟ جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. مجھے صاحب میرا دو سوال ہے. جی. ایک سوال یہ ہے کہ ایک خواب کی تعبیر ہے وہ تو میرے والد صاحب نے دیکھی ہے. جی کیا دیکھا؟ والد صاحب نے دیکھا کہ خواب کے اندر انہوں نے جو ہے وہ فیس دیکھی. تو وہ کوئی فیس لے کر بیٹھا ہوا ہے اور دوسری 3 فیس چھوٹی چھوٹی ہے, ایک 1.5 فیٹ کی, اس کے اندر سے جو ہے اس کو 1 فٹ کی قریباً ہے. تو اس کو اندر جب کاٹتے ہیں تو 2 اینگی اندر سے نکلتی ہے. ایک کے اندر سے کیا نکلتی ہے؟ وہ اینگی جو ہوتی ہے نا وہ. اچھا وہ فیس کے اندر سے وہ نکلتی ہے. تو ایک فیس میں سے 2 نکلتی ہے, یعنی 3 کاٹتے ہیں تو 3 کے اندر سے 6 نکلتی ہے. اچھا. اور بڑی بڑی فیسیں بھی وہ دیکھتے ہیں خواب کے اندر. ٹھیک ہے. اور تو ایک خواب یہ ہے اور دوسرا خواب یہ ہے کہ مفتی صاحب میں 3 سال پہلے سے جماعت کے اندر تھا, وہ ساؤتھ لندن کے اندر. اچھا. ہاں تو جماعت کے اندر ہماری مستوریات کی جماعت تھی. تو خواب کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ چھوٹی سی مسجد تھی. تو چھوٹی سی مسجد پرانی, جیسے وہ ہندوستان پاکستان میں جو مسجد ہوا کرتی ہے بالکل پرانی. ابھی تو ویسے تو نہیں رہی, ابھی تو بالکل پرانی خستہ حال مسجد. اور اس کے صحن کے حصے کے اندر میں خواب کے اندر تھا. صحن کے حصے میں تھا اور جو ہمارے ذمہ دار تھے جو جماعت کی, تو وہ دونوں ہم وہ صحن والے حصے کے اندر تھے. تو باہر سے ایسے میں ایک شخص اندر داخل ہو گئے مسجد کے اندر, صحن والے حصے کے اندر. جو سر کے اوپر امامہ باندھا ہوا ہے, ان کا ایک رواب ایسا تھا کہ جو جیسے ہم اللہ والے کو دیکھتے ہیں کوئی خوف سی جو محسوس ہوتی ہے, تو ایسے خوف ایسے محسوس ہونے لگا. جب وہ داخل ہوئے تو میرے ساتھ مصافحہ ہوا ان کا. پھر ہمارے وہ جو ذمہ دار تھے ان کے ساتھ انہوں نے مصافحہ کیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ؟ اچھا. تو پھر وہ ہمارے ذمہ دار جو ہے انہوں نے وہ جماعت خانے کی طرف اشارہ کیا تو وہ اندر ہے. تو پھر وہ اندر تشریف لے گئے جماعت خانے کے اندر. تو ہم تو اندر نہیں جا سکے, لیکن پھر میں نے ان کو نہیں پہچانا کہ وہ کون تھے. لیکن میں نے جب ہمارے خواب کے اندر ہی میں نے جو بات ہے وہ خواب کے اندر ہو رہی, میں نے وہ ہمارے ذمہ دار سے پوچھا کہ یہ کون تھا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ماشاء اللہ. تو پھر مجھے پوچھنا ہے کہ یہ خواب واقعی میں جو ملاقات ہوئی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ ہاں بس ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. تو مجھے بھی نا 2-3 خواب ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیں بالکل, لیکن میں آپ مجھے جی فرمائیے. پہلے میری بہن نے یہ دیکھا خواب کہ کہتی ہے میں کھڑی ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلا میں کھڑی ہوں, تو میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی ماؤس ہے اور وہ میں جھاڑو پکڑا ہوا ہے تو میں اس کو مار رہی ہوں. تو ساتھ ہی میں دیکھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا سانپ ہے, براؤن سا, بڑا چمکدار ہے اور بڑے اس کے پرنٹ اوپر بنے ہوئے ہیں, اور وہ ایسے نا کٹھا ہوا ہے, لیکن پھر بھی وہ مجھے کہتی ہے لگتا ہے کہ 1.5 گز اس کی لمبائی ہوگی. تو کہتی ہے ایک دم میں ہمارے بھائی فوت ہو گئے ہوئے ہیں, تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ آ گئے ہیں اور وہ کھڑے ہیں, تو وہ ان کے ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیز ہے. تو وہ سانپ کو مار رہے ہیں. تو کہتی یہ نہیں مجھے پتا چلا کہ وہ مرا یا نہیں مرا, لیکن یہ ہے کہ بس میری نیند کھل گئی ہے اس کی. اچھا. تو دوسرا میں نے جو دیکھا ہے, تو میں دیکھ رہی ہوں کہ میں کھڑی ہوں تو میں اپنا بایاں پاؤں جو ہے وہ دھو رہی ہوں. ساتھ کوئی ایسے چھوٹا سا کوئی چیز ہے جس میں پانی ہے, زمین میں ہی کوئی جگہ ہے. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ میں پاؤں دھو رہی ہوں, تو وہ ساتھ میں دیکھتی ہوں جب نیچے, تو میرا پاؤں نیچے میں رکھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ایک بک ہے, اور وہ میں کہتی ہوں دیکھتی ہوں کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے. تو میں استغفار پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ یہ کیسے یہاں آ گئی ہے. تو پھر میں اسی پانی جو پڑا ہوا ہے, ہاؤس چھوٹا سا بنا ہوا ہے, میں اس سے لے کے تو اس کو بک کو صاف کی ہے, تو میں نیند کھل گئی ہے. ٹھیک ہے اور پرسوں مجھے خواب ایک آیا ہے کہ ایسے ہم پاکستان کے ہیں, تو میں وہ کھڑی ہوں تو باہر اندر پنکھے چل رہے ہیں سارے کمروں میں, تو لائٹیں جل رہی ہیں, ٹیوب لائٹس ہیں وہ ساری جل رہی ہیں.
تو میں اندر جا کے دیکھتی ہوں تو بڑی روشنی اور بڑا وہ پنکھے، سارے کمروں میں پنکھے چل رہے ہیں. تو میری ایک ملنے والی ہیں، وہ ہماری فرینڈ ہی ہیں، وہ باہر کھڑی ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ آپ نے پنکھے وغیرہ چلا رہی ہیں؟ کہتی ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ جو کرایہ ہے نا وہ اس کے بھی ابو فوت ہو گئے ہوئے ہیں. اچھا، تو یہ مکان کس کا ہے؟ وہ مکان ہمارا ہے. وہ اچھا، خالی ہے؟ کوئی رہتا ہے؟ خالی ہے، خالی وہ اب زمین بن گئی ہوئی ہے ساری. اچھا، مکان اوپر سے ختم ہو گیا ہوگا اور صرف وہ زمین ہے. لیکن اب میں جب میں دیکھتی ہوں تو وہ پورے کا پورا اسی طرح بڑے بڑے کمرے، بڑا جس طرح کے پہلے جب ہم بچپن میں تھے تو پنکھے اور ٹیوب لائٹیں تھی نا، اسی طرح وہ میں دیکھتی ہوں کہ لگی ہوئی ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور میں اس کو کہتی ہوں کہ بھئی یہ آپ پنکھے چل رہے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں، بیٹھی ہوئی ہوں میں بھی اندر کرسی پر. تو اتنے میں وہ آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے کہ کرایہ جو ہے نا وہ میرے ابو نے دینا ہے. اچھا، بس کوئی بات نہیں ہوئی. اس کے ابو بھی فوت ہو گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، جی میرا بھانجا ہے، انہیں خواب دیکھا. جی، کیا دیکھا؟ اس میں گھوڑا دیکھے انہوں نے، وائٹ کلر کا گھوڑا ہے. اچھا. اور بارات میں جیسا جاتا نا پورا سجا ہوا ہے گھوڑا، اور باراتیاں ہے، اب خالی گھوڑا کھڑا ہوا ہے. اور دوسرے دن دیکھے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی میرے بھانجے کی، مگر سیرا بننے اتنا بڑا پھولوں کا سیرا ہے. کوئی لوگ ان کو سیرا بننے کے واسطے تیار کر کے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا. اور انہوں نے استخارہ کرے تھے کہ نیا بزنس شروع کرنے کے لیے. اچھا، انشاءاللہ بتا دیں ہمیں. اسٹارٹ کرنے کے لیے استخارہ کرے تھے. 2 دن بھی، ایک دن ایسا خواب پڑا، دوسرے دن ویسا خواب پڑا. تو پلیز میرے کو ذرا ڈیٹیل بتانا کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ جی ہم خیریت ہیں، آپ خیریت سے؟ جی اللہ کرم ہے، فرمائیے. اچھا، ایک تکلیف دے رہے ہیں کہ ہم نے ایک خواب سنانا ہے. وہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی باہر جگہ ہے، گھر نہیں ہے، اور کوئی عورت ہے وہ بس میں جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کس چیز پہ جا رہی ہے. اس نے وہ باریک سا پتلا سا یلو کلر کا سانپ میرے خاوند کی طرف پھینکا ہے. اچھا. اور میں نے اس سانپ کو اپنے خاوند کو بچا لیا ہے، اور وہ سانپ میری طرف آ گیا ہے. جب میری طرف آیا تو میں نے اس کو اپنے پاؤں سے اس کو کچل دیا، بالکل کچل دیا. مر گیا وہ؟ جی مر گیا. تو وہ یہ ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا، تو اگر ہو سکے تو پلیز بتا دیجیے گا کہ کچھ صدقہ دینا ہے. وہ عورت کون تھی جو بس میں بیٹھی تھی؟ وہ بالکل نہیں یاد، کوئی یہ نہیں یاد کہ کون عورت ہے، لیکن تھی عورت، اور اس نے پھینکا میری خاوند کی طرف ہے. اچھا. لیکن میں نے ان کو بچا کے تو وہ میری طرف آ گیا. اس نے مجھے بلکہ کاٹا بھی ہے تھوڑا سا، مجھے تھوڑا سا اس نے کاٹا ہے، لیکن میں نے اسے پھر مار دیا، کاٹ لیا اس نے. میں کہہ رہی ہوں میرے بہت وہ درد ہو رہی ہے. تو وہ کاٹنے کے بعد جو ہے میں نے اس کو کچل دیا، بالکل مارا ہی نہیں بلکہ کچل دیا پاؤں سے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ، اور دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ضرور. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب خیریت سے ہوں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے، آپ کی دعا ہے. جی میں ایک خواب میں نے دیکھا ہے کل فجر کے پہلے چراغ کھل گئے تو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، کون سی نماز مجھے نہیں معلوم، اور جو مؤذن اذان دیتے ہیں وہ ان کی غلطی نکل رہے ہیں، سورہ مریم کی سورت پڑھ رہے ہیں. اچھا. تو سورہ مریم کون سا آیت ہے؟ یہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ عیسی ابن مریم کون سا پھر پر میں بھول، صبح ہو گئی میں ایسے آنکھ کھلی بھول گئی ہوں، تو کیا تعبیر پتہ نہیں. بس. اور آپ کے ابھی آپ کے گھر میں حالات کیسے ہیں؟ ابھی حالت تو ایسے بات پوچھو ہی مت، بہت خراب حالت ہے ایسے، بس بہت پریشانی ہے، اور سب ڈسیبل ہے، بیٹی بھی ہے، شوہر بھی ہے ڈسیبل ہے، اسٹروک آیا ہے، بیٹی کو شیکنگ ہوتا ہے، وہ بھی ڈپریشن میں ہے، کافی سارے تکلیفیں ہیں. آپ کو بھی کوئی تکلیف ہے؟ جی مجھے بھی بہت تکلیف ہے، بہت سال گزر گئے. چلو انشاءاللہ بتا دیں اس میں. اور دوسرا میں نے جو عمرے میں گئی تھی رمضان مبارک میں، وہاں مکہ شریف میں نے جو بیت اللہ سے جا کے، تو کوئی مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک سجے ہوئے ہیں، اور میرے ساتھ میرا بھانجا کھڑا ہے، ایسا میں نے دیکھا ہے. دانت کیا تھے؟ دانت مبارک سجے ہوئے، جیسے سجے تھے، کیا ہے ایسے
एक एक करके सजी हुई जो दिखाते हैं। अच्छा, इस तरह दिया। तो कोई मुझे बता रही है कि ये तेरे सबके दांत मुबारक सजे हुए हैं, तो मेरी बाजू मेरे सामने खड़े हैं साथ में। अच्छा अच्छा, ये देखा है, तो फिर बता देना। ठीक है, इंशाल्लाह बता दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मौलाना साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। मौलाना साहब मेरे 2 ख्वाब हैं और आई इसी हफ्ते के अंदर ही है ना दोनों। एक दिन एक आया, दूसरे दिन दूसरा आया है। क्या देखा? तो मैंने देखा है कि वैसे मेरी अम्मी उम्रे पे गई हुई हैं। हाँ। तो मैंने उनको ख्वाब में देखा है कि मैंने अपनी सिस्टर से ना, जैसे वीडियो कॉल नहीं बंदा कर होता जी जी, तो मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही हूँ, तो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि अम्मी किधर, अम्मी से भी बात करवाएं। तो वो ना वो कैमरा ऐसे करती हैं, कहती है अम्मी तो ना ऊपर जैसे गारे गिरा नहीं होती है, गारे सोर जी जी, उसके ऊपर जा रही है ना अम्मी ना, कहते खुद ब खुद अम्मी ऊपर जा रही है, मैं देख रही हूँ। वो जब ऊपर चली जाती है ना, पहाड़ी के ऊपर जाके ना सीधा चलना शुरू कर देती हैं। अच्छा। और ये नहीं कि इधर उधर नहीं देखती, जैसे बंदा अपनी सोच में नहीं गुम होता कहीं। हाँ हाँ। तो चलती जाती हैं, चलती जाती, मैं इधर से देख रही होती हूँ ना जैसे, तो फिर ना वो जब एंड आ जाता है ना वो पहाड़ी का, जी जी, तो उधर से ना वो ये भी नहीं देखती, नीचे भी नहीं देखती कि आगे से मैं किधर जाऊँ, सीधा नीचे जैसे गिरती हैं। अल्लाह। तो वो जब वो गिरती हैं तो जैसे बंदा रोल होके नीचे गिरता है, लेकिन वो ऐसे नहीं गिरती ना, बिल्कुल उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं ऐसा। तो वो सीधी ना, जैसे नहीं बंदा खड़ा हुआ होता है जी जी, तो सीधी नीचे आती हैं। अच्छा। तो नीचे आती हैं, फिर भी उनको कोई पता नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, जैसे बंदा कोई बहुत गहरी सोच में होता है। और नीचे मेरी सिस्टर खड़ी हुई हैं और वो दोनों अपनी बाजू फैलाती हैं और उनको पकड़ लेती हैं, जैसे खड़े हुए बंदे को नहीं पकड़ लेते जी, इस तरह। तो ऐसे उनको पकड़ लेती हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतनी गहरी सोच में होती हैं कि उनको पता भी नहीं होता कि मेरे साथ क्या हुआ है। और अभी वैसे वालिदा कहाँ पर हैं? अभी वो इधर मदीना पाक में है। अच्छा, ठीक है, जी, वो उधर मक्के से होके मदीना शरीफ चले गए है ना। हाँ हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह। ये आई है और फिर दूसरे दिन मुझे आई है कि मैं इधर ब्रैडफोर्ड नहीं, बॉम्बे स्टोर, जी जी जी, मैं उधर गई हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो उधर ना मैं सुबह सुबह ही चली गई हूँ, उस टाइम में उन्होंने तकरीबन अभी ओपन ही किया था। अच्छा। तो मैं जब अंदर जाती हूँ तो कोई पूरे स्टोर में कोई बंदा नहीं होता, कोई स्टाफ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं ना घूम फिर के देखती हूँ, मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती तो मैं वापस आ रही होती हूँ। जिधर कपड़े हैं ना, उनके कपड़ों के दरमियान में लेन में उन्होंने ना खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं, उधर समोसे वगैरह सब कुछ है जी। तो पास में उन्होंने ना वो एक गल्ला सा बनाया हुआ है कि उसमें पैसे डाल दे जी। तो मैं उधर से स्वीट्स का एक पैकेट लेती हूँ और पैसे ना मैं उस गले में डाल के ना तो मैं जब निकल रही होती हूँ ना तो दरवाजे के पास से ना तो एक डोर खुलती है, तो उसमें से ना एक बड़े बुजुर्ग निकलते हैं। अच्छा। और उन्होंने भी वाइट सलवार कमीज पहना हुआ है, तो जैसे ना वो अभी वजू करके आए हैं ना, तो अपनी उनका चेहरा भी गीला है, बाजू भी गीला, पता लग रहा है जैसे ये नमाज के लिए आए हैं। अल्लाह। तो वो निकल के तो मुझे देखते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ मैंने देखा है, मुझे कोई चीज पसंद नहीं आई, ये मेरे हाथ में ना ये जो टॉफी का पैकेट है मैंने इसके पैसे उधर डाल दिए हैं। अच्छा। तो वो मुस्कुरा के मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है। तो बस मैं उधर से फिर बाहर निकल जाती हूँ और मेरी आँख खुल जाती है एकदम। ठीक है, इंशाल्लाह बता दें इसका। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दें जी। और मुख्तसर करें, 2 मिनट में अभी ब्रेक पे जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फरमाइए। मुफ्ती साहब, मुझे ख्वाब आया कि असर और मगरिब के दरमियान का टाइम है जी, और मैं बीमार थी तो मेरी आंख लग गई। तो ख्वाब में क्या देखती हूँ कि हरम शरीफ का मीनार है जी, और मैं वहाँ पे अजान हो रही है, अजान सुनी और फिर मैंने नमाज भी पढ़ी है। नमाज पढ़ के फिर मैं जाती हूँ मस्जिद के अंदर जाती हूँ। अभी मुझे काबा शरीफ नजर नहीं आता, लेकिन मैंने हरम शरीफ पूरा देखा है और मेरी आँख खुल जाती है। नमाज आपने कहाँ पढ़ी? मीनार के पीछे, मतलब जहाँ से मस्जिद के दरवाजा शुरू होता है ना, वहीं पर, वहाँ पे। ठीक है, इंशाल्लाह बता दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। और जैसा कि आप जानते हैं, वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन ख्वाब की ताबीरें भी बतलाई जाती है। और अभी जो चल रहा है वो सीरत खुसूसी प्रोग्राम भी चल रहा है।
انشاءاللہ بریک کے بعد پھر یہ باتیں جاری ہوگی اور جو کچھ ابھی سوالات آئے ہیں بریک کے بعد ان کا تفصیل سے جواب دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک سوال کا جواب دے دیتے ہیں جو شروع میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو کہا کہ حالات زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ یقیناً انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس کی زندگی پانی کے ایک بلبلے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے یہ دلوں کے اندر کینہ، حسد، بغض یہ سب نکال لیں اور آپس میں رشتہ داریوں کو نبھائیں، تعلقات کو قائم رکھیں۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔